معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم۔ قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ہوشیار خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، مختصر سے وقت میں میں شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان کے تعلق سے کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہوئی بچپن میں ہی ظاہر ولایت مفتی اعظم، ہوئی بچپن میں ہی ظاہر ولایت مفتی اعظم، تھے تم 6 ماہ کے پائی خلافت مفتی اعظم، شہ نوری میاں کی ہو بشارت مفتی اعظم، شہ نوری میاں کی ہو بشارت مفتی اعظم، سراپا ہو سراپا کرامت ہی کرامت مفتی اعظم، سراپا ہو کرامت ہی کرامت مفتی اعظم، واقف اسرار شریعت، آشنائے رموز طریقت، تاجدار کشور ولایت، صاحب کشف و کرامت، علم و عمل کے حسین سنگم، خلوص للہیت کے پر نور پیکر، زہد و تقویٰ کے بدر منیر، اور سرکار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا کے سچے عاشق و وفادار، ابو البرکات محی الدین جیلانی آل الرحمن محمد مصطفیٰ رضا قدس سرہ کو مفتی اعظم اور ایک ولی کامل کی حیثیت سے آج دنیا جانتی اور پہچانتی ہے، نیز ہر ذی شعور علم دوست اور حق شناس انسان ان کی دینی، ملی، سیاسی، سماجی اور روحانی خدمات کا اعتراف کرتا ہے۔ متاع زندگی جس نے لٹا دی جان رحمت پر، متاع زندگی جس نے لٹا دی جان رحمت پر، خدا کی رحمتوں کے پھول برسیں ان کی تربت پر۔ حضور مفتی اعظم ہند کی پرنور صورت حقانیت و صداقت کی ایک ایسی روشن کتاب تھی جسے پڑھ لینے کے بعد دلوں کے دروازے خود بخود کھل جاتے تھے۔ وہ علم و عرفان کا ایک ناپیدا کنار سمندر تھے جس کی خاموشی سے اس کی گہرائی کا پتہ چلتا تھا۔ وہ اسلام و سنت کا ایک مہکتا ہوا گلشن تھے، جدھر سے گزر گئے فضا معطر ہو گئی۔ وہ کفر و نفاق کی سیاہ راتوں کے لیے ارشاد و ہدایت کا سپیدہ سحر تھے۔ دلوں کے آفاق پر جب وہ طلوع ہوئے تو فکر و اعتقاد کی تاریک وادیوں میں صبح قیامت کا اجالا پھیل گیا۔ جسے چھو دیا شفا مل گئی، دعا دی تو مقدر جگمگا اٹھا، جہاں قدم رکھا بہار آ گئی، جس جگہ بیٹھ گئے میلہ لگ گیا۔ ادھر نگاہ التفات اٹھی، ادھر مشکلات کی گرد کھلی، ادھر مسکرا کر دیکھا، ادھر کامرانیوں کا ڈنکا بجا۔ ایک شاعر نے بڑے پتے کی بات کہی ہے، واقف اسرار تھے، رمز آشنائے یار تھے، عشق محبوب خدا میں مست تھے، سرشار تھے، کون جانے وقت کے اخیار تھے، ابرار تھے، علم و فضل و آگہی کے واقعی سردار تھے۔ معزز سامعین، آپ کی ذات ستودہ صفات ہمہ گیر جاہ و جلال کی حامل اور نو بنو صاف فضل و کمال کی مالک تھی، لیکن
ہم آج آپ کی کرامات کے تعلق سے کچھ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، سید المشائخ حضور سید شاہ ابو الحسین نوری میاں علیہ رحمۃ رضوان نے آپ کے عہد شیر فارغی میں آپ کے والد ماجد اعلی حضرت قدس سرہ سے ارشاد فرمایا تھا، مولانا یہ تو مادرزاد ولی ہے، برکتوں کے اعتبار سے ابو البرکات اور مرتبہ فنائیت میں محی الدین جیلانی ہے۔ یہ بچہ دین و ملت کی بڑی خدمت کرے گا اور مخلوق خدا کو اس کی ذات سے بہت فیض پہنچے گا۔ یہ بچہ ولی ہے، اس کی نگاہوں سے لاکھوں گمراہ انسان دین حق پر قائم ہوں گے، یہ فیض کا دریا بہائے گا۔ عزیزان محترم، قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین احمد مدنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ضیاء الدین احمد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، واللہ العظیم مفتی اعظم بچپن ہی سے پیکر علم و عمل ہیں، جامع زہد و تقوی ہیں۔ اس وقت ان کے علم و فضل، زہد و تقوی، بزرگی و پرہیزگاری، فکر و عرفان کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے۔ فقیر ضیاء الدین مدنی عمر میں تو مفتی اعظم سے بڑا ضرور ہے، لیکن مراتب میں مفتی اعظم فقیر سے بہت بڑے ہیں۔ خاصان خدا کے ان ارشادات سے یہ حقیقت آفتاب نیم روز کی طرح روشن ہو گئی کہ حضور مفتی اعظم قدس سرہ کی ذات بابرکات سے جو خوارق عادات امور رونما ہوئے ہیں، انہیں بلا شبہ کرامتوں کا نام دیا جائے گا۔ آئیے اب انہی ایمان افروز، عبرت آموز کرامتوں سے اپنے اعمال و افکار کو تازگی بخشیں، جن کی دلکش خوشبوؤں سے خدا معلوم کتنے پریشان حال قلوب و اذہان کو چین و سکون اور گم گشتگان راہ کو نشان منزل مقصود مل گیا۔ عزیزان محترم، تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم قدس سرہ کی بارگاہ عالیہ میں سرزمین احمد آباد پر ایک مظلومہ عورت اپنے ننھے بچوں کی انگلی پکڑے حاضر ہوتی ہے اور اشکوں کی برسات برسانے لگی۔ قدر سکون کے بعد اس نے کہا، حضور بے قصور شوہر کو پھانسی کی سزا ہو گئی ہے۔ آقائے نعمت کی آنکھیں بھی اشکبار ہو جاتی ہیں۔ اپنے معمول کے مطابق تعویذ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جاؤ پھانسی نہیں ہوگی، نطق کو سونا زہر تیرے لب اعجاز پر، محو حیرت ہے سریا رفت پرواز پر۔ وہ دل دکھی عورت فوراً جیل کی جانب دوڑی اور اپنے شوہر کے گلے میں تعویذ ڈال دیا اور اپنے سرتاج کو ان الفاظ سے تسلی دیتی رہی کہ بریلی کے شہنشاہ نے، بریلی کے بہت بڑے بزرگ نے، بریلی کے ایک اللہ کے ولی نے فرمایا ہے کہ جاؤ پھانسی نہیں ہوگی۔ وقت مقررہ پر جلاد آتا ہے اور پھانسی کے روم میں لے جاتا ہے، ساتھ میں دیگر حکام کے علاوہ جج بھی تھا۔ گلے میں پھندا ڈال دیا گیا اور جب بٹن دبایا تو بجلی فیل ہو جاتی ہے۔ جج نے کہا کہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں مقدمے کی سماعت پھر کروں گا۔ ملزم موت کے تختے سے اتر کر کٹہرے میں آیا اور اپنے بے قصوری کا اظہار کرتا رہا۔ جج کی چشم تصور نے اس پیکر کرم آقا کو دیکھا جس نے فرمایا تھا کہ جاؤ پھانسی نہیں ہوگی، اور رہائی کا پروانہ دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اسی طرح سرکار حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ کی یہ کرامت محدث امروہہ حضرت علامہ مبین الدین علیہ الرحمت و رضوان اپنے ایک مبسوط مقالے میں فرماتے ہیں، شاید آپ کو یاد ہوگا جبل پور کا وہ تاریخی واقعہ جب آپ اپنے مرید کے بے حد اصرار پر جبل پور کے علاقوں میں اپنے چند خادموں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستہ بڑا پرخطر اور پرپیچ ہے، جگہ جگہ سواری رکتی اور چل پڑتی، گھوڑا انتہائی پریشان، تانگے میں بیٹھنے والے حضرات اور بھی پریشان، لیکن آپ ایسے ذوق و نقاہت میں بھی تانگے میں اور لوگوں
کے ساتھ جلوہ افروز ہیں، لوگوں کو اپنی تکلیف کے ساتھ ساتھ آپ کا زیادہ خیال آ رہا ہے، جگہ جگہ تانگے میں جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں، لوگ اچھل جاتے ہیں، تانگا اپنی رفتار پر آگے بڑھتا جا رہا ہے، چلتے چلتے ایک گاؤں سے گزرتا ہے کہ سڑک پر ایک بچہ کھیلتا کودتا اچانک تانگے کے نیچے آ جاتا ہے، تانگے کا پہیہ اس بچے کے سینے اور پیٹ کے درمیان سے اتر جاتا ہے، لوگوں میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، چاروں طرف خون کا عالم ہے، پوری سڑک پر سناٹا چھا گیا، ہر انسان اپنی اپنی جگہ پریشان، ہر طرف بے چینی ہی بے چینی نظر آ رہی ہے، ہر دل اداس ہی اداس دکھائی دے رہا ہے، سڑک کی پوری دنیا ماتم کدا بنی ہوئی ہے، باپ دہاڑے مار مار کر رو رہا ہے، ماں بچے کی حالت دیکھ کر پچھاڑیں کھا رہی ہے، کسی کو سکون و چین نہیں ہے، مگر ہو ہی کیا سکتا تھا، اس مجمع میں اللہ کا ایک ولی کامل، رسول عربی کا سچا عاشق، غوث الورا کا صحیح جانشین، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا لخت جگر نور بصر ہے، جن کے چہرے انور پر عزم و استقلال کی چٹان ہے، تحمل و بردباری کا دریا ہے، جو انتہائی سکون و اطمینان کی موجیں مار رہا ہے، وہ اس وقت دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، آپ کے لب گلفشاں ہوئے اور آپ نے خادم سے فرمایا اس بچے کو اٹھا کر لاؤ، کسی کی ہمت نہ ہوئی، کیونکہ بظاہر اس کے جسم میں جان نہیں تھی، دنیا ظاہر پر نظر رکھتی ہے مگر اللہ کے خاص بندے ظاہر و باطن پر یکساں نظر رکھتے ہیں، وہ حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ قضائے حقیقی نہیں بلکہ قضائے معلق ہے، بقول عارف رومی لوح محفوظ است پیش اولیاء، حضور مفتی اعظم کے مقرر ارشاد فرمانے پر ایک خادم آگے بڑھا اور اس نے بچے کو حضرت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خدمت میں حاضر کر دیا، وہ بچہ جو بظاہر دم توڑتا ہوا نظر آ رہا تھا، زندگی کی آخری سسکیاں لے رہا تھا، جو اپنی عمر کی سانس پوری کر کے دنیا کو خیرآباد کہنا چاہتا تھا، حضرت کے ہاتھوں میں ہے، لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، ایسے پرپیش ماحول میں، ایسے غمزدہ وقت میں ایک مقدس ذات مفتی اعظم کی تھی، جن کے چہرے پر ملکوتی حسن تھا، جن کے لبوں پر خاموش مسکراہٹ کھیل رہی تھی، آپ نے اس بچے کے سینے اور پیٹ کے درمیان اپنا دست شفا پھیرا، پھر کیا تھا کہ اچانک وہ مسکرا پڑا، چہرے پر طمانینت اور آنکھوں میں زندگی کی مسکراہٹ رقص کرنے لگی، جیسے کہ اس کے زخموں کو مرہم دے دیا گیا ہو، جیسے نکلی ہوئی روح دوبارہ واپس آ گئی ہو، جیسے مرجھائے ہوئے درخت پر ہریالی دوڑ گئی ہو، چند ہی لمحوں میں اضطراب کی ساری تلخی سکون کی مٹھاس میں بدل جاتی ہے، وہ بچہ جو ابھی ابھی زندگی کی آخری سانس لے رہا تھا، دنیا نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے یہ منظر ملاحظہ کیا کہ حضور مفتی اعظم ہند کے دست شفقت و محبت سے اور محبت کے مس ہوتے ہی وہ بچہ اچھل پڑا اور فوراً اپنے گھر کی طرف دوڑتا ہوا نظر آیا، لوگ اسے بلاتے رہ گئے اور بچہ یہ پیغام دیتا ہوا گھر چلا گیا، مدینے کے گدا ہوتے ہیں دنیا کے امام اکثر، مدینے کے گدا ہوتے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر، وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔